حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا۔ اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں۔ امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں، بی ایس سی پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں۔ غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں، اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں، غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے، مصلی رسول اللہ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں، میں اکیلا بھائی تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے۔ میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی، کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے، سلیقہ سمجھا دے، یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا، میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا۔ دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے، اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی۔ امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا، میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا، میں غربت کے عالم میں نکلا۔ رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا، فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا، لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا، پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے، ایک دن امام اعظم باہر نکلے، مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے۔ کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے۔ کہنے لگے چل آجا پڑھا کر، آجا مدرسے میں پڑھا کر۔ کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا، گھر سے کام کرنے آتا، سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا۔ مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ۔ میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، میں تو پڑھنے جاتا ہوں۔ کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی، کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا، میرا بچہ خراب کر دیا، میں کام پہ بھیجتی تھی، اس نے کس چکر میں ڈال دیا، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے، کام بھی تو کرنے چاہیے نا۔ کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی، امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی، اربوں خربوں پتی، اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر، سارا بغداد، سارا کوفہ، سارا مصر سلوٹ کرتا ہے۔ بی بی آئی اور تیل جملے، عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے، کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی، تیرا اتنا نام، تجھے خیال ہی نہیں آیا، میں بیوہ عورت ہوں، تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا، میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے۔ کہتی اتنے سخت جملے کہے، پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ کہنے لگے میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، بی بی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ بی بی کہتے تیری امام صاحب سنتے رہے، جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے۔ کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے۔ کہنے لگے چپ کر دے مولوی، یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی۔ امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے ایک لفظ پہ 3 دینار کا، ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے، کہنے لگی 40 درہم ہے، اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے، حالانکہ میں کناب کا خرچہ کرتی تھی، لیکن جب کھلا ڈلا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا۔ میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے، تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے، یکم سے پہلے آئیں گے۔ او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے، التجائے کرتے، پیار کرتے۔ گزر گیا وہ دور، اب تو سوٹ لینے کا دور ہے، مٹھائیاں لینے کا دور ہے، ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے۔ اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 20 سال تک، کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان، 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے۔ اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا، وقت آئے گا وہ دیکھے گی۔ کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے، وقت بیت گیا، ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بنا۔ میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی، علماء کی بڑی فرما بردار تھی، محبت کرنے والی تھی، اس نے حلوہ بنا کے بھیجا، کھانا بنا کے بھیجا۔ ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہیں آ جائیں میرے ساتھ۔ کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا، ایک میں بیٹھ گیا، بیچ میں کھانا رکھ لیا۔ اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی، 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی۔ جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا، ایک یتیم، ایک لاوارث، ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟
کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا۔ دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے۔ کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائیں۔ تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لیں، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈیں، اس کی وردی اپنے ذمہ لے لیں، کتابیں اپنے ذمہ لے لیں، اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے۔ پر میں 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھے، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے تھے۔ کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا۔ غریب، غربت بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش۔ غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا، تو ساری آزمائشیں اکٹھی آ جاتی۔ غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی۔ وہ کہتا ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا، تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، باقی بچے بڑے تھے، چھوٹی ضد کرنے لگی، کہنے لگی ککڑی کھانی ہے، ککڑی۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، بیٹی نے سوال کیا ہے۔ فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں، کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا، میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا۔ یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا، مجھے دے گا بھی اور میرا، بولیے، میرا یہ پردہ بھی رکھے گا، یہ رسوا نہیں کرے گا، یہ فوٹو نہیں کھچائے گا، یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں، یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں بلائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں، یہ اس طرح نہیں خیرات دے گا۔ حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا، میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا، واپس آ گیا۔ امام صاحب نے بندہ بھیجا، فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا۔ کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا، وہ میرے گھر تک آیا، گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا، واپس گیا۔ کہتے ہیں 3 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں، میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ فرمایا معاف کر دے، میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا۔ علم بھی تھا، عمل کا نور بھی تھا، تقوی کا حسن بھی تھا، غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا۔ آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے، سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر۔ جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے، میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں، میں عقل مندی، میں بڑی نہ بہن کی فکر رہتی ہے، نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے، نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے، نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہیں۔ لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہیں، ہٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں، امیروں سے گرانے لگتے جاتے ہیں، آگے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا، محبت بانٹی، علم، فقاہت، تقوی، روشنی۔ آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا، ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں، ہم اس کے حسن سے آگاہ۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا، کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا دل، اتنا ہی بڑا خوف تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی، کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں، اس کا اثر کتنا لیتے ہیں، لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں، تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، فرماتے ہیں آخری 2 آیتیں پڑھی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا، ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئی، ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا 1 ذرہ، اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے، یہ اللہ کہہ دیا ہے، تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ اللہ ایک دفعہ دکھائے گا، دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے۔ یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں
नमाजी सारे चले गए तो इमाम साहब बैठे और यूं ना अपनी दाढ़ी पकड़ ली, चराग टमटमा रहा, कहते हैं दाढ़ी पकड़ ली और इमाम साहब बैठे। मैंने कहा कि किसी महवियत के आलम में है, सोच में, चले मैं थोड़ी देर में आता हूं। कहते मैं 2 घंटे के बाद आया तो इमाम साहब ऐसे बैठे दाढ़ी पकड़ी हुई। मैंने कहा ठहर के आता हूं। मैं फिर 1-1.5 घंटे के बाद गया तो वैसे बैठे। कहते तहज्जुद का वक्त हो गया, मैं मस्जिद में गया तो चराग टिमटिमाने लगा, खत्म होने के करीब आ गया। इमाम साहब बैठे हैं, अब मैंने देखा कि आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और अपनी दाढ़ी पकड़ के खींच रहे हैं और कहते हैं या अल्लाह तो अगर जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा तो अबू हनीफा तो उलझ जाएगा। ऐ अल्लाह तू जर्रे जर्रे के बारे में पूछेगा तो मैं तो नहीं जवाब दे सकता। खुदा बंदा इस तरह कर, मेरे इन सफेद बालों पे रहम खा। ऐ अल्लाह मेरे बुढ़ापे पे मेहरबानी फरमा, मुझसे ना जर्रे जर्रे का पूछना, मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं नहीं जवाब दे सकता। मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला कर। कहते तड़प रहे इमाम साहब। फजर की अजान हुई तो इमाम साहब ने दाएं बाएं देखा, मैं पीछे खड़ा था। मैंने कहा हुजूर सारी रात ही गुजर गई, आप एक आयत सुन के परेशान रहे और मैं रोजाना 20 तकरीरें सुनता हूं, दर्जनों हदीसें सुनता हूं, मुझे तो असर नहीं होता। आप फरमाने लगे मुझे तेरे मामले का नहीं पता, लेकिन मुझे अगर तूने देख लिया है तो किसी के साथ जिक्र ना करना मुझे। और फरमाने लगे फिर तू तो नेक आदमी होगा, तुझे नहीं ख्याल आता। तो मैं तो जानता हूं मन आनम के मन दानम, पता सारा है सरदार नो की दिया ना, मैं तो जानता हूं ना, मुझे खबर है, लिहाजा मैं नहीं हिसाब दे सकता, तेरा नहीं मुझे पता। जितना मेरे भाई इल्म ज्यादा उतना खौफ भी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता, अल्लाह से ज्यादा डर जाने वाला आलिम होता है। जो आदमी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करे वो फकीह नहीं, वो अल्लाह से डरने वाला नहीं, बल्कि जिसको वो बात करे तो थोड़ी करे, डर के करे, खौफ के साथ करे। अल्लाह की खशियत जिसके दिल में हो वो बड़ा आलिम होता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मालदार थे और अपने माल में से हिस्से निकालते थे। इमाम साहब फरमाया करते थे मैंने चंद हजार दिरहम रख दिए। हुजूर किस लिए? फरमाया लोगों को कर्जा देने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर्जा लेने वाले को मना किया है, फरमाया कर्जा एक कैद है, बगैर मजबूरी के ना लेना। अब लेने वाले भी एहतियात नहीं करते, फटाफट कर्जे के पीछे भागते। बड़ी मजबूरी हो तो कर्जा ले, फरमाया मकरूज कैदी होता है, कर्जा लेने से बचो। और देने वाले को क्या कहा? फरमाया अगर सामने वाला तंग दस्त हो ना, तंग दस्त, तो उसे मोहलत दो, जितनी तुम मोहलत दोगे अल्लाह उतने ही पैसे रोज सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। अगर तंग। एक साहब मुझे कहने लगे, मैंने रमजान शरीफ में ना कर्जे के हवाले से या कुछ अर्सा पहले किसी मौके पर कर्ज के हवाले से को बात की। एक साहब मुझे कहने लगे हजरत साहब जे किसी को लेना हो ना 20,000 तो उन्होंने तरा के लीदा, तो जे 20 करोड़ लेना हो तो फिर नहीं तराया जाता। मैंने कहा क्यों? कहने लगे 20,000 वाला बंदा माड़ा होंदा है ना, जेड़ा 20 करोड़ खा गया वड्डी मगरमच्छ हुंदा है, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਤਰਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਜੋ 20,000 ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ जुमेरात ले आओ किसी तरीके। जुमेरात माड़ा है ना। नबी पाक ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया तुझे पता चल जाए कि तंग दस्त है तो मोहलत दे, जितने दिन तू उससे पैसे नहीं लेगा उतने ही पैसे रोज सदका करने का सवाब दिया जाए। अब लोग जो तगड़ी मोटे मगरमच्छ है उनको मोहलत देते हो, कहते जा जिथों लब दे लीला, फिर कहते हैं नहीं आप बताएं आप कैसे दे सकते। और माड़ा बंदा इन्हें 2,000 देना है दुकान का, उसको दुकानदार कहता है कल साइकिल लेके तब गुजरना मेरे आगे से अगर पैसे देने हैं, तो मैंने साइकिल रख लेना। डरना चाहिए अल्लाह पाक, हमें पता होता है सामने वाला गरीब है, तंग दस्त है, मजबूर है, मोहलत देनी। इमाम साहब कहते हैं मैंने कुछ पैसे रखे हुए थे, बस मंजर ये था कि गरीब लोग आते हैं तो मैं उनकी मदद करूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने एक बंदे से पैसे लेने थे और हाल ये था कि आप धूप में खड़े थे, साथ उस बंदे का मकान था। लोगों ने कहा हजरत दीवार के साये में हो जाए, फरमाने लगे इससे पैसे लेने हैं, अगर साये में खड़ा हुआ तो सूद में शुमार हो जाएगा, मैं इससे फायदा नहीं ले सकता। एक बंदे से कर्जा लेना था, वो आपको देख के गली और दूसरी गली में चला गया, रास्ता बदल गया और छुप गया। इमाम साहब रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं इतना बुरा हो गया हूं कि तेरे बंदे मुझसे छुपने लगे, उसको ढूंढ के लाए, क्यों छुपता है? कहा हुजूर आपके पैसे देने हैं। आपने फरमाया जा मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किए, आज के बाद छुपना ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुझे कोफ्त हो, तू मेरी तरफ देख के छुपने लगा है, मेरी तरफ देख के। गरीब तो भाई गलियों में घुसते फिरते हैं कि कोई बंदा मिल ना जाए। मकरूज आदमी पता उस वक्त चलता है जब खुदकुशी कर गया, पता उस वक्त चलता है फिर लोग आते हैं उसके बच्चों को कहते हैं फिक्र ना करना हम तेरे साथ हैं, उसके साथ होना था इनका साया बच जाता। अब आए हो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों को सहूलत देते, आसानी देते, प्यार करते, मोहब्बत करते। हम लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है, हमारे इखलाकियात के अंदर वो हुस्न नहीं जो हमारे बुजुर्ग हमें दे के गए। और फिर छोटी छोटी बातों में हुकूकुल इबाद का ख्याल करते, छोटी छोटी बातों।
ہم تو گالی دے کے بھی کہتے ہیں نا چل کیا ہو گیا, گالی دی ہے نا. میں نے دیکھا ہے سائیکل والے کی ٹکر اگر پجارو والے کے ساتھ ہو جائے تو معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے, کیونکہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے نا. اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے, معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے, پجارو والا نہیں مانگے. ہو سکتا ہے سائیکل والا اٹھ کے کہے جناب مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تھے, ورنہ میں آپ کے آگے نہ آتا. سائیکل والا مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس پجارو نہیں, اور پجارو والا تو شیشہ نہیں نیچے کرتا, کہتا دھوپ آئے گی, گاڑی بڑی مشکل سے ٹھنڈی کی ہے. نیچے اتر کے ملازم کہتا ہے اس کو پوچھو اگر کوئی 200-400 کا نقصان ہوا تو 500 دے دو. مزاج ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم, حقوق العباد کا چھوٹی چھوٹی, آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے چہرے پر شکن آتا تو 20 بار پوچھتے کوئی پریشانی ہے میرے بیٹے کو, کیا ہو گیا. ساری زندگی سایہ دار شجر کی طرح گزاری, ساری زندگی شاگردوں پر مریدوں پر محبت کا سائبان رہا, ٹھنڈی چھاؤں رہی امام صاحب کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلی سے گزر رہے تھے, لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے, کھڑاؤں. ایک نوجوان بچے کے پیر پہ پیر آ گیا تو کہنے لگا امام اللہ سے ڈر جا. یہ لفظ گئے تو امام صاحب کی چیخ ہی نکل گئی. کئی گھنٹے بے ہوش رہے. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے سنا نہیں, چھوٹے چھوٹے جوان بھی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اللہ سے نہیں ڈرتا, اللہ کی مخلوق کہتی ہے نہیں ڈرتا. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا. کئی دن روتے گزر گئے. لوگ اس بچے کو لائے, آگے کہنے لگا حضور آپ تو پریشان ہو گئے, میں نے تو محاورتاً کہا تھا, محاورتاً کہا تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. فرمانے لگے بیٹے مجھے محاوروں کا نہیں پتا, جب رب کے خوف کا نام آتا ہے تو جملے سیدھے میرے دل سے جا کے ٹکراتے ہیں, سیدھے دل سے جا کے ٹکراتے ہیں. گلی سے گزر رہے, لکڑی کے جوتے پہنے, کھڑاؤں, بارش ہے, کیچڑ ہے. ایک دیوار کے قریب سے گزرے تو تھوڑا سا کیچڑ اڑ کے نا تو دیوار پہ پڑ گیا. یہاں ٹرالی والا ساری دیوار توڑ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا ہے. یہاں لوگوں کا گھر توڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو بتاؤ کتنا خرچہ آیا تھا. فوری طور پہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں. امام صاحب کے پیروں سے, یہ باریکی سمجھے, یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جو جاننے والے ہوتے تھے ان کا یہ طرز زندگی تھا. کیچڑ اڑا پیروں سے اور ایک آدمی کی دیوار پہ پڑ گیا. امام صاحب کھڑے ہیں, سوچ رہے کروں تو کیا کروں. شاگرد ساتھ ہے, حضرت جی کیا پریشانی ہے؟ آپ فرمانے لگے میں نے اس کی دیوار گندی کر دی ہے, صاف نہ کروں تو بھی ظلم ہے, اور اگر صاف کروں تو دیوار کچی ہے. جب صاف کروں گا تو کچھ مٹی اتر جائے گی, تو کسی کے گھر کی مٹی اتارنا یہ بھی ظلم ہے. اب میں دو پریشانیوں میں الجھ گیا ہوں, کدھر جاؤں؟ کہا حضرت جی پھر. فرمایا اس کے دروازے پہ دستک دو. دروازے پہ دستک دی تو جو بندہ باہر آیا وہ مجوسی تھا, آگ کی پوجا کرنے والا تھا. امام صاحب کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے حضور سارا کوفہ جانتا ہے, سارا بغداد جانتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے آپ مسلمانوں کے امام ہیں, لوگ جانتے. آپ نے فرمایا یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے میں اپنے انداز میں گزر رہا تھا, بوڑھا آدمی ہوں, خیال نہیں آیا, تھوڑا کیچڑ اڑ کے تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. میرے بھائی یہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے, یہی زمین پہ بسنے والے لوگ, احتیاط والے لوگ تھے. ہم لوگوں نے پتہ نہیں اپنا مزاج اتنا سخت کیوں بنا لیا ہے. کتنے لوگوں کو لتاڑ کے, کتنی پگڑیاں اچھال کے, کتنے حقوق العباد ضائع کر کے بھی ہم اسی طرح کے مطمئن ہیں. کہاں سے تسلی لاتے ہیں ہم؟ کہاں سے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو ہم سکون دے لیتے ہیں کسی کو تکلیف دے کے؟ کس طرح سکون کی نیند آتی ہے جب کوئی پریشان ہوتا؟ کیوں ہمارا دل پتھر ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے جا کسی سے جا کے علاج کرا, تیرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ سخت ہو گیا, جا کسی سے جا کے اس کی دوائی کھا. تجھے خیال ہی نہیں آتا تڑپتے لوگوں کو دیکھ کر؟ جا کے علاج کرا. اگر ایسے ہی مر گیا تو حالات تیرے حق میں اچھے نہیں ہوں گے. حضرت امام صاحب تڑپ رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں جو مجوسی بھی ہے, غریب بھی ہے, کچے گھر میں رہتا ہے. فرمایا یار بتاؤ کیا کروں؟ امام صاحب باتیں کر رہے ہیں تو وہ آدمی حیرت میں کھو گیا. کبھی دیوار دیکھتا, کبھی اپنا آپ دیکھتا, کبھی امام صاحب کو دیکھتا, دائیں بائیں دیکھتا, پسینے آنے لگے. پتہ نہیں کیا سوچوں کا مد و جزر چلنے لگا, کہاں بات گئی, کہاں تک اس کی سوچ گئی, کہاں پلٹ کے آئی. کہنے لگا امام صاحب میں تو چوک میں رہتا ہوں, روزانہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں مٹی برسا جاتی ہیں, کبھی کوئی نہیں آیا, آپ کو کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے مجھے کسی کا نہیں پتا, مجھے تو میں نے جو قرآن حدیث پڑھا ہے مجھے تو ڈر آ رہا ہے, مجھے بتا تو معافی دیتا ہے کہ نہیں, تیری دیوار صاف ہوگی کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور دیوار کو چھوڑے, پہلے کلمہ پڑھائے, میرا دل تو صاف کر دے. کہنے لگا اتنا میٹھا دین, اتنا پیارا دین, اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو, میں اس دین سے دور کیوں ہوں؟ یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے ہیں, دنگا فساد کرتے ہیں, نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں,
जाने किस किस किस्म के लोग पापड़ बेलते हैं, किन किन किस किस तरह अपना ईमान बेचते हैं, क्या अंदाज हम इख्तियार करते हैं। हमारे किरदार ने लोगों को मजहब और दीन का बागी बना दिया। हमारे बुजुर्गों का तरीका यह था कि छोटी छोटी बातों का ख्याल करें, छोटी छोटी बातों का। बहुत बड़े आलिम थे, ये सारी नेकियां तो उनकी समाजी थी, फलाही थी, उनकी मुआशरत की नेकियां थी, दुनियादारी। लेकिन जो उनका बाकी का मामला था, 4 लोग ऐसे हैं जो हमेशा कुरान पाक एक रात में पढ़ा करते थे। उनमें पहला नाम हजरत उस्मान गनी का है, पूरा कुरान पाक। दूसरा मौला अली शेर खुदा का है। तीसरा हजरत सईद बिन जुबैर का है। चौथे इमाम आजम अबू हनीफा हैं जो एक रात में पूरा कुरान पाक पढ़ दिया करते थे। जिस जगह इमाम आजम की कब्र बनी हुई है ना, आजमिया एक महल्ला है बगदाद का, उसका नाम ही आजमिया, इमाम साहब के नाम है। जहां कब्र बनी हुई है वहां बैठ के इमाम आजम अबू हनीफा ने 60 मरतबा कुरान पाक खत्म किया। खुद पढ़ा, खुद फरमाया यहां मैंने दफन होना। उस जगह 60 कुरान पाक पढ़े। रमजान का महीना आता था तो इमाम साहब एक कुरान पाक दिन में पढ़ते थे, एक रात को पढ़ा करते थे, एक कुरान पाक सुनाया करते थे। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह सारी रात नफल पढ़ते। लोग कहते हैं कि इमाम साहब की रात नमाज के लिए खड़े होते तो एक रकत में 15 सिपारे पढ़ते। तो लोग कहते थे ये अबू हनीफा नहीं, ये तो किसी ने पिलर खड़ा कर दिया, ये तो कोई सुतून है, रुकू ही नहीं करता, पूरे 15 सिपारे। यहां तो अभी तरावी आएंगी, लोग पहले से कहने लग गए बड़ी गर्मियों के रोजे, बड़ी गर्मियों के रोजे। और आ तो लेने दे भाई, पहुंच तो लेने दे रमजान शरीफ को। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, हर चीज को बदलने पे कादर है। पहले से लोग तैयारी कर रहे हैं, मस्जिदें ढूंढेंगे जाए ऐसी अच्छा हो, कुरान जल्दी पढ़ा जाए, ढूंढ के। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं कहता हूं तू तरावी में खड़ा नहीं होता, पासपोर्ट के दफ्तर खड़ा हो जाता है 2 घंटे, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तो 3 घंटे खड़ा हो लेता है। ये तेरा जुल्म है अपनी जात के साथ कि तुझे कुरान के लिए खड़ा नहीं हुआ जाता, दुनियादारी के लिए खड़ा। वो प्रोजेक्टर कराने जाए तो चाहे तुझे 4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े, वहां तो खड़ा हो लेता है। अल्लाह से डर, अपनी थोड़ी सी दुनियादारी के लिए सारा कुछ कर लेता है। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तकवा और तहारत के पहाड़ 55 हज किए इमाम आजम ने। कितने? 55 हज फरमाए। आज एक मुशक्कत वाला काम है, जद्दोजहद वाला काम है। जवान भी थक जाते हैं, कहते हैं बड़ा मुश्किल है जी, और ये जितना मर्जी आसान हो गया कयामत तक इसने मुश्किल ही रहना है, इसलिए कि ये एक मुजाहिदा है। 55 हज किए। आखिरी हज पे गए तो काबे के मुजावर को कहने लगे जरा खोल नहीं देते काबे का दरवाजा, मेरा अंदर जाने को दिल करता है। उसने दरवाजा खोला, अंदर गए तो कहने लगे खुदाया, 2 जुमले कहे, कहने लगे अल्लाह जितना तूने माल दिया था मैं उतना शुक्र नहीं अदा कर सका, और जितना तूने इल्म दिया था मैं उतना अमल नहीं कर सका, अब बूढ़ा हो गया हूं, मेहरबानी करना मुझसे दरगुजर वाला मामला कर। और अल्लाह अगर तू मुझे बता दे कि तू राजी या नाराज है तो मैं जरा सुकून से मर जाऊं। कहते काबे की दीवारों से आवाज आने लगी, अबू हनीफा तेरा रब तुझसे बड़ा राजी है। दाता गंज बख्श अली अजमेरी जैसा बाबा 1000 साल पहले लिख के गए कश्फुल माजूब में, दाता साहब ने लिखा है 1000 साल पहले कश्फुल माजूब में। दाता साहब फरमाते हैं मैं हजरत बिलाल की कब्र पे हाजिरी देने गया, यानी 1000 साल पहले के मुसलमान भी कब्रों पे मज़ारों पे जाया करते थे। दाता साहब लिखते हैं, कहते हैं मुल्क के शाम में हजरत बिलाल हबशी की कब्र पे हाजिरी देने गया, मैं कब्र पे हाजिरी दे के तो साथ लेट गया, मेरी आंख लग गई, मुझे ख्वाब में नबी पाक का दीदार नसीब हुआ। गोया हाजिरी हजरत बिलाल की, और बरकत यह कि वहां मुझे मुस्तफा का दीदार नसीब हो रहा है। फरमाते हैं नबी पाक मेरी ख्वाब में आए, हुजूर ने एक बूढ़े बाबे के गले में हाथ डाला हुआ है और अपने साथ साथ चला रहे हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया ये तेरा इमाम आजम अबू हनीफा है। फरमाते हैं मुझे समझ आ गई कि इमाम आजम भटक इसलिए नहीं सकते कि उन्हें रसूल पाक ने सारा अता फरमाया है, वो भय किस लिए नहीं सकते कि नबी पाक ने उन्हें सारा दिया। दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी शख्सियत। इमाम आजम का पैगाम क्या है? उन्होंने फिका बनाई, दीन फैलाया, जितनी भी मैंने बातें सुनाई सारा पैगाम एक पैगाम है इमाम साहब। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दीन पर अमल करने वालों को भी किसी अच्छी सोबत की जरूरत होती है। अमल करने वाले को आप फरमाते हैं कई दफा अमल करने वाले का अमल भी टूट जाता है, इस्तकामत नहीं रहती। फरमाते अच्छी सोबतें तलाश करो, उनके पास बैठा करो, वरना हो सकता है जो अमल तुम कर रहे हो उसमें कमी आ जाए। जितना नेक लोगों से राब्ता ज्यादा रहता है इंसान का दीन पर अमल ज्यादा रहता है, जितना नेक लोगों से पीछे हटता है उतना दीन से। आप फरमाया करते थे अगर 2 साल ना होते जो मैंने इमाम जाफर सादिक की सोबत में गुजारे, अबू हनीफा हलाक हो जाता। अपने आप को रब करीम के बंदों के साथ लगा के रखे, जोड़ के रखे। अगर हमारा रब करीम के बंदों से रिश्ता रहेगा तो कुरान और सुन्नत से रिश्ता रहेगा। हम लोगों ने ना तरक्की बड़ी की पर अंदर की तरक्की रुक गई।
ہم روحانی طور پر کمزور ہوئے ہیں، روز بروز ہو رہے ہیں، روز بروز ہماری وہ دلچسپیاں دین کے ساتھ، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ امانت داری، وہ ایک پیسہ کسی کا اٹھانا تو خوف کرنا، مسلمانوں میں روز یہ مثالیں پیدا ہوتی تھیں، پر آہستہ آہستہ دنیاوی ترقی بڑھ گئی، دل کی، روح کی، روحانیت کی ترقی رک گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ اس وقت امیر المومنین تھے، نبی رحمت علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد۔ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، چھت پہ دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی حضور خیریت ہے؟ فرمانے لگے عائشہ ایک بات کرنی ہے بیٹے۔ امیر المومنین کیجئے۔ تو فرمانے لگے عائشہ ناراض نہ ہونا، تمہاری چھت پر نہ نور برسا کرتا تھا، اور آج میں نے بڑا تلاش کیا ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا، وہ کہاں گیا نور؟ کدھر؟ جناب عائشہ صدیقہ رو پڑی، اتنا روئی کہ دوپٹہ بھیگ گیا، آنچل بھیگ گیا آنسوؤں کے ساتھ۔ کہا حضور میں نے نا اصرار کیا ہے بہت ساری کنیزوں نے، تو میں نے کل ایک نیا جوڑا سلوا کے پہن لیا ہے۔ تو میں پتر اس کا مطلب ہے تیری توجہ دنیا داری کی طرف ہو، یہ جوڑا اتار دے، وہ پرانے والا پہن لے، تیری چھت پہ نا نور برسا کرتا تھا، تیری چھت پہ نور برستا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ اپنے باطن کا خیال رکھیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، یہ بگڑ جاتا ہے۔ میں باپ کے بیچ کچھ ایسی باتیں جو کر بھی نہیں سکتا، ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے مریدوں کی وجہ سے بھی خرابی ہوتی ہے۔ جو تعریفیں ہوتی ہیں نا بڑی زیادہ، اٹھا کے شیخ کو بٹھا دیتے ہیں کہیں پتہ نہیں کیا بن گیا ہے، اپنی ترقی کئی دفعہ رک جاتی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے مصلے پہ، تو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا مثالیں دینے والے، کہ حضرت یہاں دنیا ملنے آئی ہے، آپ مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ نفلوں میں لگے ہوئے ہیں، پہلے ان سے تو ملنے، تو آپ فرمانے لگے یہ مجھ سے دعائیں قبول کرانے آئے ہیں، تو اگر میں رب اور رسول سے کچھ لوں گا نہیں تو انہیں دوں گا کیا؟ پہلے کچھ لے تو لینے دو، وہاں سے کچھ لوں گا تو یہاں دوں گا۔ یہ آؤ بھگت، یہ شور شرابے، یہاں بھی روحانیت میں خرابی ہے۔ اپنا خیال رکھو، اپنا، میں کہہ چکا ہوں کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ علامہ اقبال کہنے لگے دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، کہنے لگے یاد رکھنا اگر تیرا دل بیدار ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم کا طریقہ ملے گا، حضرت علی کا طریقہ ملے گا۔ اور ایک درویش نے کہا تھا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتا؟ اگر تیرا دل ہی مردہ ہے، تیرا دل ہی اگر مردہ ہے، تیرے دل میں کوئی شے ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا جس کے سینے میں کچھ قرآن ہے وہ زندہ ہے، جس کے سینے میں قرآن ہی کوئی نہیں وہ تو چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اپنا نظریں جھکائیں، تھوڑا غور کریں کہ یہ کیوں نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو دل، یہ کیوں نہیں کر رہا اللہ اللہ کرنے کو، یہ کیوں مائل ہو رہا ہے کہ دنیا ہونی چاہیے، مسئلہ کیا ہے، کدھر گیا وہ سارا کچھ، وہ احساس، وہ شدت۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پر بیٹھ کر رویا کرتے تھے، دروازے پر، چھوٹا آدمی نہیں، مکے کا مدینے کا سب سے مالدار بنا، اور فقیروں کی طرح جھولی بچھا کے مصطفیٰ کے دروازے میں بیٹھے رو رہے۔ جناب عائشہ صدیقہ باہر آ کے کہتی عبد الرحمن کیا ہوا؟ عرض کی اماں جی دیکھیں نا میرے پاس کتنی زیادہ دولت پڑی، اتنا میں مالدار ہوں، اور کیا ان کا طریقہ تھا اپنی روحانیت بحال رکھنے کا۔ فرمانے لگے امیر حمزہ مجھ سے افضل تھے، پر جب وہ دنیا سے گئے تھے تو ان کے پاس کفن کے کپڑا پورا نہیں تھا۔ مصعب ابن عمیر مجھ سے افضل تھے، اور جب کفن دیا جا رہا تھا تو سر ہم نے ڈھانپ دیا تھا اور پیروں پہ گھاس ڈال دی تھی۔ اماں جی وہ افضل لوگ تھے، لیکن اس حال میں انہوں نے دنیا چھوڑی کہ کفن کو کپڑا پورا نہیں تھا، اور میں نے اتنی دولت جمع کیا مجھے ڈر آتا ہے، رات بھی خواب دیکھی ہے کہ میں ڈوبنے لگا ہوں۔ اماں جی آپ کے دروازے نور پہ خیرات دینے آیا ہوں، میں نے یہ دعا کریں۔ جناب عائشہ صدقات و خیرات پہ کہتی ہیں وہ صدقے بھی کریں، پھر چوتھے دن آ کے رونے لگے، اپنے اس احساس کو، اپنی اس توانائی کو، اپنے اس حسن کو، اپنے اندر کے اس وقار کو انہوں نے بچا کر کے رکھا۔
لیکن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک صوبے کا گورنر بنایا. وہ جب واپس آئے تو ان کے پاس کچھ مال تھا، لوگوں نے تحفے طائف دیے ہوئے. واپس جب آئے حضور کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ میرے پاس کچھ مال ہے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے امیر المومنین جناب ابو بکر کو جا کے بتا دیں اور ان سے اجازت لے لیں کہ اب یہ مال آپ کا اپنا ہے. تو کہنے لگے عمر یہ کیا بات ہے، لوگوں نے مجھے دیا تو میرا ہے، میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ کچھ شک ہے میرے اوپر کہ میں نے ناجائز مال اللہ جمع کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے میں نے تو مشورہ دیا تو آپ کی مرضی. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں رات کو سویا، میں نے خواب دیکھی کہ دریا بہہ رہا ہے اور میں ڈوب رہا ہوں اور عمر میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے مجھے بچا رہے ہیں. کہتے میں سویرے اٹھا اور جناب عمر سے کہا عمر اور میری تو روحانیت خراب ہونے لگی، اٹھ چل ابو بکر صدیق کے پاس چلے، تصدیق کرا کے لاتے ہیں کہ یہ مال یہ سرمایہ یہ میرے لیے درست ہے کہ نہیں. میرے عزیز ہماری نا جو روحانی زندگی ہے نا، ہماری اپنی ذاتی ہم جو زندگی سنوار رہے ہیں نا، جو ہم مال جمع کر رہے ہیں، ڈرائنگ روم بنا رہے ہیں اٹیچ، یہ ہماری جسمانی زندگی ہے. آپ کیسے سوئیں گے اس بہت بڑے کمرے میں اگر آپ کو سکون کی نیند نہیں آئے گی؟ کیا کریں گے ان پیسوں کا جو پڑے ہوئے ہیں لیکن چین ہی کوئی نہیں؟ کیا نفع ہوگا اس دولت کا جو گھر کے اندر ڈھیروں کے ڈھیر پڑی ہوئی ہے اور بہن بھائی بیچارے منت کر رہے ہیں کہ چلو کوئی توفیق مل جائے اس کو اللہ کے راستے میں دینے. اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی روحانیت کو کبھی خراب نہ ہونے. میں نا اس موبائل کو بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا ہوں بابا روحانی زندگی کے لیے. میں کس طرح یہ بات کروں کہ جس قوم کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا اس کے ہاتھوں میں ہر وقت موبائل رہتا ہے. یہ تباہ کر دیا روحانی زندگی کو. مسلح بالکل بے آباد ہو گیا، اللہ کے زاویے بالکل ختم ہو گئے. کوئی کیفیت نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی عبادت نہیں. تعویذوں والوں کا کام زیادہ کیوں چل رہا ہے کہ لوگ وظیفہ تو پڑھنا چاہتے نہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں لکھ کے دے دیا جائے تو لکھ کے دے دیا جاتا ہے. اپنے باطن پر توجہ کریں. آپ دیکھیں کتنے زمانے بیت گئے نماز نہیں ڈھنگ سے پڑھ سکے. آپ غور کریں کتنا وقت. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے کہا تھا کہ حضرت جی مال بھی بڑا دولت بھی بڑی ہے پر میں مسجد تو نہیں نہ جاتا. تو فرمانے لگے جا پھر توبہ کر جا کے. مالک تو ناراض ہے، وہ ہر شے تجھے دے کے کہتا ہے یہ لے لے اور دفع ہو جا میرے گھر نہ آنا. وہ تو ناراض ہے، جا کے اپنی اللہ ٹھیک کر. مہربانی فرمائیں اپنی طبیعت پر توجہ دیں، چھوڑیں. آج میں نے اور آپ نے تبلیغ کی بات نہیں کی، آج ہم نے اپنی بات کی ہے. ایک خود غرضی کریں میرے کہنے میں، خود غرضی کریں. ذرا تھوڑا اپنا دھیان کریں، ذرا تھوڑی اپنے اوپر توجہ دیں، تھوڑا اپنے اوپر خیال کریں. یہ تھوڑے زخم کبھی کسی کے ہاتھ پیر پہ لگ جائیں تو زمانہ سارا نسخے لے کے آتا ہے، لیکن باطن کے زخموں کا کیا کریں، اندر کی گہرائیوں کا کیا کریں. وہ جو اندر روز بروز گھڑا اور کھڈا بڑھتا جا رہا ہے اس کا کیا کیا، اس کی مرہم پٹی کا بندوبست کریں. اللہ میں زور دیں. آپ یقین کریں کہ لوگوں کی زبانوں پہ ہر شے جاری ہوتی ہے، اللہ رسول کا نام نہیں جاری ہوتا. میں کچھ لوگوں کی بات سن کے نا تو کانپ جاتا ہوں. یہ ہمارے سیاسی ورکر ہیں، یہ اپنے لیڈر کا نام لیتے ہیں تو قائد جمہوریت تو شہید فلانا تو پتہ نہیں کیا لقب، اور نبی پاک علیہ السلام کا نام ان سے ڈھب سے لیے نہیں جاتا. آپ یقین کریں اڑ جاتے ہیں. وہ بات کہتے ہوئے ان کے جملے ٹوٹتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. کہ کیا خطا ہو گئی کہ زبان پہ نام تک جاری نہیں ہوتا. اپنے اذکار کو، اپنے معاملات کو. ایک بات سنیں، ایک بری نظر ہوتی ہے مرد نے عورت پہ ڈالی اور عورت نے مرد پہ ڈالی. ایک بری نظر ہوتی ہے مرد نے مرد پہ ڈالی. امرد بغیر داڑھی کے جو لڑکا ہوتا ہے اس کو ہمارے فقہا نے امرد کہا اور حکم دیا ہے کہ ایسے لڑکے کے ساتھ اگر کسی شخص کی نظر ٹھیک نہیں رہتی تو اس کے ساتھ بھی وہ اوقات نہ گزارے. ہم لوگ جو بہت زیادہ داڑھی کی تاکید کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پر حکم کیا لگتا ہے. بے ریش لڑکے کا حکم کیا ہے؟ وہی ہے جو عورت کا حکم ہے. اس کو دیکھا کسی نے غلط نظر سے تو وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا اس نے کسی لڑکی کو دیکھا. یہ مسئلے کیسے بیان کیے گئے حالانکہ ہیں کتابوں میں. ایک حافظ قرآن تھے اور بڑی تگڑی قسم کی وہ تلاوت کرتے تھے، بڑا خوبصورت قرآن شریف پڑھتے. اچانک بھول گئے، اچانک.
اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہوئے کہیں کمزوری آئے نا اس کی طبیعت میں، اسے بھی اپنی روحانیت کا علاج کرانا چاہیے۔ اچانک بھول گیا، خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں عرض کی مہربانہ کرم فرما، میں تو اتنا سونا قرآن پڑھتا تھا کہ کافر پہ روک روک کے سونا کرتا، اور اب میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ اب نے فرمایا ہوا کہ آج کی حضور ایک لڑکا گزر رہا تھا، خوبصورت تھا، ذرا دیکھ بیٹھا ہوں۔ آپ فرمانے لگے تجھے شرم نہیں آئی کہ رب نے تجھے پورا قرآن تیرے سینے میں دیا تو گندمند دیکھتا پھرتا ہے؟ خیال نہیں آیا تھا؟ اتنا اس نے نوازا ہے، اور دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ اس نے کہا حضور پہ حکم کریں، تو آپ فرمانے لگے حرم شریف جا، حرم شریف مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے بعد فلاں کونے میں فلاں ستون کے پاس اس طرح کے بزرگ بیٹھے ہوں گے، ان سے دعا کرا، اللہ تیری مشکل کو آسان کرے گا۔ وہ کہتا میں نے سفر کیا، محنت کری، میں وہاں پہنچا، ان بزرگوں کو جا کے اپنا مسئلہ بیان کیا، تو وہ کہنے لگے یار تجھے ذرا خیال نہیں آیا، اللہ نے تجھے اتنا نوازا تھا اور تم کن چکروں میں پڑ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا حضور دعا کر دیں، کہنے لگے وہ تو میں کروں گا ہی، پر پہلے یہ بتا میرے پاس بھیجا کس نے؟ کون تھا جس نے میرے پاس بھیجا؟ تو میں نے کہا خواجہ حسن بصری نے۔ پر میں اچھا وہ میرے پردے کھولتا، میں تو یہاں چھپا بیٹھا، ہم تو نہیں نا کیوں چھپے بیٹھے، اب تو میں نے پوسٹر لگوائے ہوئے ہیں، ہر بیماری کا دام کرا ہے، اب کون چھپتا ہے؟ تو چھپنے کا دور نہیں ہے، اب تو دکھایا جاتا ہے۔ کہا میں یہاں چھپا بیٹھا ہوں، میرے پردے کھولیں، اچھا پھر ٹھہر جا، مغرب کے بعد دعا کراؤں گا۔ یہ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتے میں مغرب تک رکا تو مغرب کی نماز میں نے وہیں پڑھی، تو کہنے لگے جاؤ اس بندے سے سلام لے کے آ۔ اور جب میں اس بندے سے سلام لینے گیا تو وہ حضرت حسن بصری تھے۔ آپ فرمانے لگے تجھے میرے پاس بھیجتا ہے، خود روز مغرب کی نماز یہاں آ کے پڑھتا ہے، تجھے میرے پاس بھیجتا ہے، اور یہاں مغرب کی نماز یہاں پڑھتا ہے، اس نے میرا پردہ کھولا ہے تو اب میں اس کا بھی پردہ کھولوں گا۔ آپ فرمانے لگے میں نے کہا حضور یہ کیا معمہ ہے خواجہ حسن بصری سے، یہاں کیوں بھیجا؟ تو فرمایا نہیں تیری دعا انہیں کے پاس ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے چونکہ خواجہ صاحب تیرے پاس تھے نا تو نے اس طرح دعا نہیں کرانی، ذرا سفر کر کے ہے نا تجھے بھی اہمیت کا پتہ چلا، اب تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ دونوں بزرگوں نے مل کے دعا کی تو اللہ نے میری خطا کو معاف فرما دیا۔ اس لیے اپنی جو باطنی زندگی ہے نا اس پر آپ توجہ دیں، آپ غور کریں کہ کیوں نہیں آخر فارغ جو ہیں تو ہمارا فیس بک چلانے کو جو دل کر رہا ہے تو نفل پڑھنے کو کیوں نہیں کر رہا؟ اس پر آپ غور کریں۔ ہم فارغ بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ تو دل کر رہا ہے کہ میں اگر موٹر سائیکل میں بیٹھوں کسی پارک سے ہوں تو یہ کیوں نہیں دل کر رہا کہ سپارہ پڑھ لوں؟ اس پر غور کریں، یہ مقام غور ہے، اور ایسے کھو نہ جائیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کل بیمار ہو جائیں، آپ کے بچے کہیں گے ٹھیک ہے دعا کریں حضرت صاحب اللہ ابا کو پردہ عطا کرے، ختم ہو گئی بات۔ او پہنا دیس دیا قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں گیا آمدہ، ادھروں لکھاں پہ۔ ہر بندے نے اپنے بچوں کا سوچا ہے کہ سردی میں بڑا برا حال ہے، سردی میں سویٹر لے آؤ۔ جو قبروں میں چلے گئے کبھی سوچا ہے کہ سردی میں ان کا کیا حال ہے؟ تو وہاں قبروں میں جو آرام ہے وہ اعمال کی بنیاد پر، کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی بھی نہیں پوچھتا، ختم ہو گیا معاملہ۔ کل من علیہ فان، اپنی زندگی پر توجہ دیں، محنت کریں، اللہ توفیق عطا کرے۔